بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ زیدی نے اپنی شہرۂ آفاق نظم میں کہا تھا، تم تو وہ ہو جو سکوں کی لپکتی ہوئی جھنکاروں میں اپنی ماؤں کو اٹھا لاتے ہو بازاروں میں۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم ان لوگوں کو جو قلم کی حرمت کے دعوے دار ہیں اس حرمت کا سودا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ بھولتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ قومی مفاد کیا ہے، ملکی مفاد کیا ہے، پاکستان کا مفاد کس چیز میں ہے، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ ایک خبر جو ایک پروپیگنڈا پورٹل نے پبلش کی اور اس پروپیگنڈا پورٹل کی پبلش کی ہوئی خبر کو پاکستان میں کچھ صحافیوں نے اپنے مخصوص نظریات کی بنیاد پر، اپنے لیفٹسٹ ہونے کی بنیاد پر، اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی بنیاد پر، باقی سب کچھ بالائے طاق رکھتے ہوئے اس بنا پر پھیلانا شروع کر دیا کہ آپ اینٹی عمران خان ہیں، آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا مختلف ہے، اینٹی پاکستان آرمی ہونا مختلف ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا مختلف ہے، اینٹی پاکستان ہونا مختلف ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا مختلف ہے، اینٹی عمران خان ہونا مختلف ہے، اینٹی پاکستان ہونا مختلف ہے۔ بہرحال ابھینندن شرما نے دی سنڈے گارڈین میں ایک خبر، ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں یہ لکھا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو 2018 کے انتخابات جیت کر حکومت میں آئے، انہوں نے 2013 کے انتخابات سے پہلے طالبان سے یہ درخواست کی، اب جو الفاظ ہیں وہاں خبر میں وہ ہیں کہ بھیک مانگی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیاں نکالنے دی جائیں، الیکشن مہم چلانے دی جائے، اور یہ بھی لکھا اس خبر میں کہ ان سے اجازت مانگی۔ 2013 کے انتخابات اگر آپ کو یاد ہیں تو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لادین جماعتیں، یہ تحریک طالبان پاکستان بلکہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے الفاظ ہیں تو اسے مجھ سے منسوب نہ کیا جائے، یہ انہوں نے کہا کہ لادین جماعتیں، انہیں کیمپیننگ کی اجازت نہیں ملے گی، پاکستان میں ہر جماعت کو اپنے سیاسی حقوق حاصل ہیں اور ان کی اجازت ہونی چاہیے، تو یہ کہا گیا کہ اجازت نہیں ملے گی۔ اس میں نام لیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ANP کا، متحدہ قومی موومنٹ کا، اور کہا گیا کہ عوام ان کے جلسوں سے، ان کی انتخابی سرگرمیوں سے دور رہیں، وگرنہ ہم انہیں نشانہ بنائیں گے تو عوام کا جانی اور مالی نقصان ہوگا، جو ہم کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ نہیں چاہتے۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 کے انتخابات سے پہلے اس کی مہم کے دوران سندھ میں، ملک میں مختلف مقامات پر، خاص طور پر کراچی میں انتخابی ریلیز پر حملے ہوئے۔ کراچی میں جو لوگ کراچی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قلندریہ چوک سے لے کر پھر اس کے بعد سخی حسن، پیپلز چورنگی، پھر اس سے آگے واٹر پمپ، اور پھر وہاں سے آگے جو ایجوکیشنل کالج ہے، اور اس کے بعد یہ پوری جو پٹی ہے، اس پٹی میں اور ایک سیدھی اسٹریٹ سڑک ہے اس جگہ، اس کے بعد یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے شہر میں، اس پہاڑی سلسلے کے ساتھ مختلف مقامات پر، شہر میں لیاری میں بھی مختلف جلسوں میں 6 سے 7 جگہوں پر الیکشن دفاتر کو نشانہ بنایا گیا، کریکر حملوں کا، بم حملوں کا، گولیوں کا، اور ان میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، اور یہ مسلسل ہوا۔ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس موقع پر نشانہ بنایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے 2013 کے انتخابات سے پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے خطابات کیے پنجاب میں کئی جگہوں پر، اور یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے کچھ نہیں کہیں گے، انہیں جلسوں کی اجازت ہوگی، جماعت اسلامی کو جلسوں کی اجازت ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت ہوگی، اور یہ تمام چیزیں کی گئیں۔ یہ تھا ان کا موقف، اور اس موقف کی نہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، جماعت اسلامی نے، دیگر سیاسی جماعتوں نے اس کو جو ہے وہ اس کی مذمت کی تھی، اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن ملک میں یہ حملے ہوئے تھے۔ افواج پاکستان نے ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے پھر اپنی کارروائیاں بھی کی تھیں۔ اب ابھینندن شرما نے اس آرٹیکل میں، جس کی میں بات کر رہا ہوں،
لکھا کہ عمران خان نے یہ بھیک مانگی تھی 2013 میں، اور اس سلسلے میں عمران خان نے تحریری طور پر چیزیں لکھی تھیں طالبان کو، اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو 2013 کے انتخابات سے پہلے یہ پرمیشنز ملی تھیں۔ یہ بھارتی ایک جرنلسٹ کا پروپیگنڈا ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ اینٹی پاکستان پروپیگنڈا ہے۔ یہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں، عسکری قیادت ایک پیج پر ہے، یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ اس پروپیگنڈا کو ہمارے ہاں بعض صحافی بڑے زور و شور کے ساتھ سوشل میڈیا پر لے کر چل رہے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ سوالات اپنے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے نتیجے میں آپ اٹھائیے، ایسی خبر آپ نکال کر لائیے، ایسا ثبوت آپ نکال کر لائیے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ لیکن دی سنڈے گارڈین میں ابھینندن شرما کے لکھے گئے اس آرٹیکل کو اگر آپ بائے کریں گے، اپنے ہاں سرکولیٹ کریں گے، سوشل میڈیا پر اس کو لے کر چلیں گے، تو یہ کسی بھی طور ایک مناسب بات نہیں ہے۔ اب کیا کیا گیا ہے، ابھینندن شرما اور دی سنڈے گارڈین کی جانب سے پروپیگنڈا ویب پورٹل ہے۔ اب یہ کس کا ہے؟ یہ مہیش چندرا سکسینہ کا۔ ابھینندن شرما اس سے پہلے آپ دیکھیے مختلف جگہوں پر جو بھارت میں مسلمانوں پر کورونا پھیلانے کا الزام لگایا جا رہا ہے، جو انتہائی بھونڈا الزام ہے، اس الزام کو لکھنے والا، اس کو پروپیگیٹ کرنے والا جرنلسٹ ہے۔ یہ پروپیگنڈا جرنلسٹ ہے، سیدھا سیدھا۔ تبلیغی جماعت، بروک ایوری ریگولیشن، ایسی سٹوریز لکھنے والا یہ جرنلسٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں یہ لکھ رہے ہیں وہاں انہوں نے ایک اور سٹوری ہے، جس سٹوری میں آپ دیکھیے کہ اسلم فاروقی یا عبداللہ اورکزئی اپریل کے پہلے ویک میں جو گرفتاری ہوئی خراسان پروونس میں، اس گرفتاری کو انہوں نے جوڑ دیا پاکستان ISIS اور پاکستان آرمی سے۔ ایسے پروپیگنڈا کرنے والے صحافی کو اگر آپ پاکستان میں پاکستانی صحافی ہوتے ہوئے اسے سوشل میڈیا پر لے کر چلیں گے، اپنے سینئر جرنلسٹ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو یہ کس لحاظ سے پاکستان کی خدمت ہے؟ یہ کون سی صحافت ہے؟ آپ عمران خان صاحب پہ سوال کیجئے، آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ سوال کیجئے، ان کی معاشی پالیسیز پہ سوال کیجئے، ان کی داخلہ کی پالیسیز پر سوال کیجئے، ان کی امور خارجہ کی پالیسیز پر سوال کیجئے، آپ ان کی کارکردگی پر سوال اٹھائیے، انویسٹیگیٹو جرنلزم کیجئے، چیزیں نکال کر لائیے، اس پر سوال کیجئے۔ یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کا فرض ہے۔ لیکن بھارت کے پروپیگنڈا جرنلزم کو پاکستان میں پھیلانا یہ کسی بھی طور مناسب بات نہیں ہے۔ میں تو اس بات سے اختلاف کر ہی نہیں رہا کہ آپ کو پاکستانی جرنلسٹ ہوتے ہوئے پاکستان کی حکومت سے جو سوال کرنا ہے کیجئے، کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے حکمران سے سوال کیجئے، لیکن یہ سوال جو ہے اس کی بیسس تو کم از کم درست ہوں۔ اب جو شخص یہ لکھے کہ پاکستانی فوج افغانستان میں ISIS میں انوالوڈ ہو، اور پھر وہاں پر حوالے دے وہ NDS کے، وہ NDS جو پاکستان دشمن ہے، وہ رو جو پاکستان دشمن ہے، ان دونوں کا نیکسس ہے، وہاں آپ یہ تمام چیزیں اس سٹوری میں ڈالیں، وہ سٹوری لفٹ ہو۔ جس سٹوری میں آپ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بات ہو رہی ہو کہ انہوں نے طالبان سے بھیک مانگی جلسوں کی، وہ سٹوری آپ لفٹ کریں، اس سٹوری کو لفٹ کرنے کے بعد آپ ٹیگ کریں اور پھر سوالات کریں، یہ کس لحاظ سے مناسب ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ کچھ چیزوں کو یاد کر لیجیے، یہاں پر کم از کم وہ صحافی بھی یاد کر لیں۔ 2013 کے انتخابات سے پہلے اس عرصے میں، 2018 کے انتخابات سے پہلے کے عرصے میں، اور کچھ اس سے بھی پہلے کی چیزیں ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ اسامہ بن لادن سے کس نے ملاقات کی تھی؟ کون ملا تھا اسامہ بن لادن سے؟ پاکستان میں کون سا سیاسی رہنما ملا تھا؟ پاکستان میں کس سابق گورنر کے کالعدم تنظیموں سے روابط تھے؟ پاکستان میں کس جماعت کے سابق وزیر قانون پنجاب کے کالعدم تنظیموں سے روابط تھے؟ یہ باتیں ہم کس طرح سے بھول جاتے ہیں؟ ہم کس طرح سے بھول جاتے ہیں کہ کس نے کہا تھا طالبان پنجاب چھوڑ دیں؟ ایک مدرسے میں کھڑے ہو کر جب دھماکے ہو رہے تھے، جب لوگ مر رہے تھے، جب مساجد لہو لہان ہو رہی تھیں، تب اور ملک گیر دھماکے ہو رہے تھے، تب کس نے کہا تھا کہ طالبان پنجاب چھوڑ دیں؟
یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، موجودہ حکمران جماعت کے لوگ نہیں تھے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ جو ہے لسٹ تھی، ایک شیڈیول، مجھے اس کا نمبر یاد نہیں آ رہا، لیکن کالعدم تنظیموں کی جو موومنٹ سے متعلق ان کے شناختی کارڈ اور ان کے ڈاکیومنٹس بلاک کرنے سے متعلق یہ جو لسٹ تھی، اس لسٹ میں شیڈیول کیا گیا لوگوں کو، اور پھر اسے اس لسٹ سے کس نے نکالا تھا؟ اس وقت وزیر داخلہ پاکستان کا کون تھا؟ کس کی حکومت تھی؟ آپ اگر ان چیزوں کو یاد رکھیں تو پھر سوالات کرنا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن اس کے بجائے اگر آپ بھارت سے پاکستان کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کو لے کر چلیں گے اور آپ کو یہ لگے گا کہ آپ پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کی فوج سے سوالات کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو یہ آپ کے سوالات کرنے کا حق نہیں ہے، یہ کسی بھی طور وطن کی خدمت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ بہتر جانتے ہیں، یہ کسی بھی طور نہیں کیا جانا چاہیے۔